میں رہتے ہوئے ہم دنیا کے ساتھ تعلق ختم بھی نہ کریں اور اپنی سوورنٹی کو برقرار بھی رکھ سکیں، تو کیا پریکٹیکل آپشنز ہیں پاکستان کے پاس؟ لیکن سب سے پہلی پریکٹیکل آپشن آپ کے فیلئر سے ہی نکلے گی. آپ کا فیلئر جو اس وقت ایک قومی سطح کے اوپر ہوا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے پاس یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. یہ کسی ایک ادارے کا فیلئر نہیں ہے، یہ آپ کا کلیکٹو فیلئر ہے. اگر آپ کے حساس اداروں اور باقی اداروں نے نہیں کیا تو آپ کے اس کے بعد پولیس اور آپ کی سیاسی حکومت ان تمام چیزیں، یہ تمام لوگ اس میں ملوث ہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں. ہر کرائسس آپ کو ایک مضبوطی کی طرف لے کے جاتا ہے. پہلی بات، آپ کو نیشنل سیکورٹی پالیسی چاہیے جس پہ آپ بات کریں. دوسری بات، آپ کو اپنی سرحدوں کے تحفظ چاہیے، لیکن وہ سرحدوں کا تحفظ آپ کو بارڈر سیکورٹی کے تحت چاہیے. تیسری بات، یہ جس وقت آپ کے ملک میں غیر ملکی موجود ہیں، خاص طور کے اوپر جو آپ کے پاس پاکٹس ہیں، چاہے وہ اس میں افغان ریفیوجیز ہیں یا اس کے اندر اس وقت جو امریکی ہیں، یہ ان تمام لوگوں کے اوپر آپ کو چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے ان کے اوپر دوبارہ ریویو کریں اور ان کو باہر نکالیں. چوتھی بات یہ کہ جو بھی آپ کے پاس دہشت گرد جو لوگ آپ کے خیال جہاں جہاں سے آپ کو ممکنات ہیں، آپ ان کے اوپر مختلف قسم کے ایکشن لیں اور اس کے اندر آپ عوام کو، آپ کی جو سول اور پیراملٹری فورسز ہیں وہ، اور آپ کی حساس ادارے اور آپ کی ملٹری فورسز، آپ ساتھ مل کے چلیں گے تو آگے بڑھیں گے. اگر آپ اس کو محض ایک ادارے کا یا کسی دوسرے ادارے کی محض ایک اکلوتی ذمہ داری کے طور پر دیکھیں گے تو اس میں پھر ہم فتح نہیں کر سکتے. اور آخر میں صرف میں یہ کہوں گی کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو اپنی ڈومیسٹک پالیسی سے ترتیب دیں، نہ کہ پہلے اپنی خارجہ پالیسی کو لوگوں کے اوپر آ کے مسلط کریں، چاہے اس میں پاکستان امریکہ تعلقات ہے یا پاکستان ہندوستان تعلقات یا کسی بھی ملک کے ساتھ تعلقات. بالکل اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ آگے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. اچھا ریاض الدین صاحب، آپ اگر ہم اس بحث میں پڑھیں کہ جی یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں، تو شاید یہ بحث تو ہماری حکومت نے بہت عرصہ پہلے ختم کر کے اس پر اپنی پالیسی اناؤنس کر دی ہوئی ہے کہ یہ بالکل ہماری جنگ ہے اور دہشت گردی سے ہمارا بھی بڑا نقصان ہوا ہے. تو شاید اس وقت تو یہ ڈیبیٹ نہیں ہے، مسئلہ ہے نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کیا جائے کہ جب ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری بھی جنگ ہے اور ہماری سوورنٹی بھی متاثر نہ ہو، امریکہ کو دہشت گردی میں سپورٹ بھی کیا جائے، تو پھر ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دیکھیے گا، پہلی چیز جو ہے ہمارے کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی بات ہے وہ سچ، اور جو سچ ہے وہ سب لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا، اس کے پیچھے کیا تھا، کیا چیزیں ہوئی ہیں جس کے ساتھ لوگوں کا اعتبار بڑھے گا کہ آپ کی فوج جو ہے وہ سوئی بھی نہیں ہے، اس کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، یا اگر نہیں پتا چلا تھا کہ کیا وجہ تھی. تو اس کی جب انویسٹیگیشن ہو تو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہوئی ہیں اور کس وجہ سے اس کی ڈیٹیکشن. انٹیلیجنس اگر فیلئر ہے تو انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہوا ہے، اور اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری حکومت اور ہماری فوج جو ہے ریئیکشن نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں ہوا ہے. اچھا ریاض الدین صاحب، کیا یہ اس کے لیے یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہماری حکومت اور ہماری فوج بالکل صحیح جو حقائق ہیں وہ قوم کے سامنے پھر رکھے؟ یہ مسئلہ تو تبھی حل ہوگا. بالکل یہی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو حقائق ہیں وہ سارے پہلے تو انویسٹیگیٹ کر کے لوگوں کے سامنے رکھنے ہوں گے تاکہ لوگوں کو اعتبار بڑھے کہ یہ جو چیزیں ہوئی ہیں کیوں ہوئی ہیں. اور جب لوگوں کو پتہ ضرور کچھ اس میں سے ایسی چیزیں ہوں گی جو سب کو نہیں بتا سکیں گے، مگر جو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو جو بتانے والی ہیں وہ ضرور بتانی چاہیے. اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ لوگوں میں یہ اعتماد بڑھے گا. اور یہ ایک چیز ہے جو میرا خیال ہے قیادت از فلی کاگنیسنٹ آف اٹ اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ اٹ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شفیع صاحب، یہ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ لگ رہا تھا کہ ہمارے چیلنجز جو ہیں وہ اسامہ کے بعد اب کچھ کم ہو جائیں گے، لیکن دوسری طرف ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ چیلنجز بڑھ جائیں گے. اور پھر صرف پاکستان کے نہیں، عالم اسلام کو بھی وہ ساتھ لے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امارات کی ایجنسیز اور سعودی عرب کی ایجنسیز وہ سب جو ہیں وہ اوباما کو پروٹیکٹ کر رہی تھیں، اسامہ کو پروٹیکٹ کر رہی تھیں. تو ایسا لگتا نہیں ہے کہ عالم اسلام کے لیے چیلنجز تو بڑھ رہے ہیں شاید؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی امریکہ اور اس کے حواری جو ہے انہوں نے پہلے پورا عالم اسلام اس وقت ڈسٹرب ہے، لیبیا سے لے کر تیونس، بحرین، ہر جگہ پر. اور پہلے تو ISI کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا تھا اور ہمارے کچھ دوست بھی ISI کے اوپر بہت، لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ اس ملک میں ایک سول ادارہ IB بھی ہے، صوبے کا ادارہ اسپیشل برانچ بھی ہے، پولیس بھی ہے. وہ سارے کہاں تھے؟ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا دوست ہے سعودی عرب، ہر اچھے وقت میں ہر برے وقت میں وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. امارات ہمارا دوست ہے. تو ہمیں پریشرائز کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو اسامہ کے نام پر بلیک میل کرنے کے لیے اب انہوں نے یہ پراپوگنڈا مہم شروع کر دی ہے. آپ نے کہا ہمیں کرنا کیا ہے، میں اس طرف بات کرنا چاہتا ہوں. میں ایک گزارش تو کرنا چاہتا ہوں اسامہ بن لادن سے محبت کرنے والوں سے کہ وہ بھی دیکھیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہم نے کھویا کیا اور پایا کیا ہے.
کیا ہمیں اس وقت جتنی اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کبھی تھی؟ کیا ہمیں جو تقسیم در تقسیم کیا جا رہا ہے اور ہمارا خون جو بہایا جا رہا ہے، اس خون کو روکنے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے؟ ہماری حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ وزیرستان میں شہید ہونے والا بھی پاکستانی ہے، اور لاہور میں اگر کوئی بم دھماکہ کرتا ہے اس میں جو شہید ہوتا ہے وہ بھی پاکستانی ہے۔ ہم اس خون کو کیسے روکیں؟ اگر ہم امریکہ کی اس جنگ سے دور رہ کے اپنے ملک کو محفوظ کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اسلامی ممالک کی طرف جانا چاہیے۔ ہمیں ایک دم ڈنڈے پکڑ کے شروع نہیں ہو جانا چاہیے۔ اگر جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ کوشش کی گئی، ہمیں ان کوششوں کو، ہمارا ایئر چیف کہتا ہے کہ ہم ڈرون گرا سکتے ہیں، ہمیں یہ اگر گرا سکتے ہیں تو ہمیں انہیں بتانا چاہیے کہ تم اب ہمارے بے گناہوں کا خون بہانا بند کر دو، بہت ہو گئی۔ ہم کیوں خاموش ہیں؟ ہم کس انتظار میں ہیں؟ لیکن ایک کام اور بھی کرنے کا ہے، وہ میرا، آپ کا اور پوری قوم کا ہے کہ ہم یہ جو بھکاریوں کی طرح امداد رک جائے گی، امداد آ جائے گی، امداد لینے جا رہے ہیں، خدارا یہ بھکاری پناہ بند کرے۔ قوم ایک ہو کر کہے کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ بغیرتی کی روٹی، یہ بغیرتی کا پانی، یہ بغیرتی ہمیں نہیں چاہیے، ہم نے عزت سے جینا ہے اور ہم آدھی روٹی پہ گزارا کر لیں گے، ہمیں نان نہیں چاہیے، تو ممکن ہے پھر آپ بہت شکریہ ہو جائے۔ اور یہ جو ہر وقت ہم اپنے اداروں کو مطعون کرتے ہیں، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ اور کوئی ہو، انہیں بھی، فوج کو بھی اور اداروں کو بھی رہنے بھی چاہیے کہ ہم احساس کریں۔ بہت شکریہ آپ کا ایئر مارشل ریاض الدین شیخ صاحب، آپ کا بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ شاید تمام مسائل کا حل صرف ایک چیز میں ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک تو تعلقات اپنے جو ہیں اس کو دوبارہ سے اس کا تعین کیا جائے کہ وہ کس نوعیت کے ہیں اور کس نوعیت کے ہونے چاہیے، اور عوام، حکومت اور فوج، یہ تمام لوگ تینوں مل کر ایک ہو کر متحد ہو کر پاکستان کے لیے ایک لائحہ عمل طے کریں، اور اسی میں پاکستان اور سب کی بھلائی ہے۔ اسد اللہ خان کو